نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم قرآن حکیم کا 5واں پارہ مطالعہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ سورہ النساء کی 23 آیات ہم نے پچھلے پارہ میں پڑھ لی تھی۔ ایک سلسلہ ہے جس کا بیان گزشتہ پارہ سے شروع ہوا اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ کون کون سے رشتے ہیں جہاں نکاح کرنا درست نہیں۔ اسی بات کا تسلسل ثمربار ہوا اور بات کی گئی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ 5واں پارہ بہت سے پیچیدہ مسائل کا بھی حامل ہے۔ مثلاً محصنات لفظ ہی ہے تو وہ پہلے رکوع کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا۔ خاوند والی عورت یعنی شادی شدہ، اسے بھی محصنہ کہا گیا۔ مزے کی بات ہے، پاک باز عورت کو بھی محصنہ سے تعبیر کیا گیا، اور کنواری عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اب سیاق اور سباق کو دیکھ کر معنی کو متعین کیا جائے گا، لیکن دو چیزیں جن پر اس بارے میں زور دیا گیا کہ گھریلو زندگی چونکہ گہوارہ رحمت ہوتا ہے، اس کی بنیاد پاکیزگی پر ہونی چاہیے۔ تو محسنین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ شادی بیاہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ نفوس کے اندر پاکیزگی آئے اور طہارت آئے، اور اس چیز کی مدد اسلامی معاشرے کو پہنچے اور اسلامی سوسائٹی کو پہنچے۔ غیر مسافقین کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ شادیاں یا بیاہ، جوڑے بننا یا کپل تلاش کرنا، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انسان کوئی مالی فائدہ اٹھائے یا وہ شہوت رانی کے لیے اپنے نفس کی مستی پورا کرنے کے لیے ایسا کرے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات سکہ بند ہیں، وہ ماننے والوں کو اس مقام اور مرحلے میں لے آتی ہیں کہ جہاں ماحول پاکیزہ ہوتا ہے اور وہاں ایک ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو محمر اور مطہر ہوتی ہے۔ عالی وقار دوستو، اس پارہ کے اندر مختلف تعلیمات کو گھمایا گیا، تو گھما کر کے نفی کی گئی اس بات کی کہ صرف خواہشات کی برآری کے لیے جو رشتے اور بندھن بنتے ہیں، تباہیاں لازمی ہوتی ہیں، اور جہاں انسانی سوسائٹی کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں جہاں مذہب کام آتا ہے، وہاں
انسانی معاشرے کا استحکام بھی بذات خود انسانیت اور آدمیت کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ یہ احکام بیان ہو رہے تھے، ایک خاص لفظ قرآن مجید نے کہا ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم۔ شادی بیاہ کے مختلف طریقے، خصوصاً کنیزاؤں کے معاملے میں اسلام کا خصوصی سلوک، اس طرف اشارہ کیا گیا کہ بدکاری کے بہت سے خطرات ہوتے ہیں، جن خطرات کی وجہ سے انسان اور انسانیت دونوں تباہ ہو سکتے ہیں۔ انسان کے نفس میں کنٹرول پیدا کرنے کے لیے اور اسے خیر کے چشموں تک پہنچانے کے لیے یہ نظام اختیار کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ عطا فرمایا۔ کسی قانون پر عمل کرتے ہوئے انسان سے کئی کمیاں رہ جاتی ہیں، اس پر یہ جملہ حسین ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ناظرین، رشتوں، نعتوں، پاکیزگی کی بنیادوں کی باتیں کرنے کے بعد سورہ نساء ایک اور شعبے میں لوگوں کو قدم رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے اموال کو باطل طریقوں کے ساتھ نہ کھاؤ۔ حلال اور طیب روزی کی تحریص اسلام نے دی۔ انسان جس وقت داجل مکر اور فریب کا شکار ہو جاتا ہے تو دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کی مختلف سکیمیں بناتا ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام راستوں کو مسدود کر دیا اور بند کر دیا۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت کی اجازت دی گئی، اس میں فریقین کی رضا کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ یقیناً یہ چیز باعث برکت تھی تو اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے الفاظ اس کے ساتھ جوڑے گئے۔ ممکن ہے ان میں اشارہ اس طرف ہو کہ بہت سی مالی بے اعتدالیاں اور خواہشات اور مالی آرزویں انسان کو حد اعتدال سے ماورا کر دیتی ہیں اور نوبت قتل مقاتلے تک جا پہنچتی ہے۔ اسلام نے ایک باڑ لگا دی تاکہ اس جگہ سے آگے نہ بڑھا جائے جس جگہ سے آگے بڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور قافلہ انسانیت کے مقاصد کی براری مجروح ہو جاتی ہے۔ یہی احکام قرآن مجید ان کا ابلاغ کر رہا تھا، ڈرا رہا تھا کہ جہنم کی آگ سے ڈرا جائے جو جلانے والی ہے، اور خصوصاً دنیا میں رہتے ہوئے جو تفاوت ہوتا ہے، کسی کو نعمتیں کم ملتی ہیں، کسی کو زیادہ ملتی ہیں۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ نصیبے کی باتیں ہیں اور محنت کی باتیں ہیں۔ انسان کو جولہگاہ حیات میں اللہ پر بھی یقین کرنا چاہیے اور محنت کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالآخر ہر محنت ایک ثمر دیتی ہے جو ثمر عزت کا باعث ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل کا سوال کرنے کی تحریص قرآن مجید نے دی، اور جب گھریلو مسائل شروع ہوئے تو نظم و ضبط کی ایک بنیاد بھی قرآن حکیم نے فراہم کی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنا دیا گیا ہے۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کریں اور عورتوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ راستہ اختیار کریں جس راستے پر چل کر گھر کی تربیت کا نظام اپسیٹ ہو جائے، لیکن ساتھ ہی عورتوں کی صالح عورتوں کی تعریف ہی یہی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ کیا بات ان باتوں کی، ان عورتوں کی جو صالحات ہیں، نیک ہیں، تقوی اختیار کرنے والی ہیں، محتاط زندگی گزارتی ہیں، اور وہ خاوند کی عدم موجودگی میں بھی جن چیزوں کی حفاظت کرنی ہو وہ حفاظت کرتی ہیں۔ گھر ہے، برتن بھی جہاں رکھے ہوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ناچاکی کی صورت میں اسلام نے ایک منطقی قابل عمل حل پیش کیا کہ مردوں کو چاہیے کہ اگر عورتوں سے وہ خوف محسوس کریں کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں تو پہلا درجہ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو دلائل اور براہین سے سمجھاؤ کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں یہ ہمارے گھر کی تباہی ہے۔ اگر وہ نہ مانیں تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ کا مسئلہ ہے کہ ان سے تھوڑی علیحدگی اختیار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مس کریں تمہیں، اور مس کرنے کے نتیجے میں پھر ان کے اندر احساس ندامت پیدا ہو، اور احساس ندامت گھر کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ پھر یہ مرحلے پورے کرنے کے بعد کہا گیا کہ پھر بھی کوئی صلح کی صورت نہ ہو تو ایک حکم مردوں کی طرف سے اور ایک عورتوں کی طرف سے بن کر ایسا فیصلہ کرے جو فیصلہ دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول بھی ہو اور نقصان نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، شرک سے منع کیا گیا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا گیا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبیوں، پڑوسیوں، ہم نوالا، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی گئی۔ بخل سے بچنے کا حکم قرآن حکیم نے دیا۔ عالی جناب قرآن مجید نے یہ ایک انداز رکھا ہے کہ جہاں دنیوی احکام بیان ہوتے ہیں تو ہر ایک دو رکوع کے بعد اللہ کے ذکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ کچھ وقت گزر گیا تھا، نماز کی بات نہیں کی گئی تھی، تو اب پھر نماز کی بات کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ انسان کو نماز قائم کرنی چاہیے اس طرح کہ جو کچھ کہتا ہے وہ اسے سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کس طرح اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے۔ یہی نماز انسان کے کیریکٹر اور کردار کو تبدیل کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر وضو کے مسائل بیان کیے گئے، اور خصوصاً تیمم کے احکام بھی قرآن مجید نے بیان کیے۔ حسد سے قرآن مجید نے منع کیا۔ حکمت کی راہوں کو اپنانے کا درس قرآن حکیم فرقان مجید نے دیا۔ ایک عام اصول، جن اصولوں پر ملک چلتے ہیں، جن اصولوں پر قافلے چلتے ہیں، جن اصولوں پر
ادارے مستحکم ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہوا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ میرے خیال میں یہاں میرٹ کے قائم کرنے کا درس دیا گیا۔ نالائق لوگوں کی جگہ لائق لوگ بیٹھ جائیں اور لائق لوگوں کی جگہ نالائق لوگوں کو مأمور کر دیا جائے تو وہ ملک، طبقہ، ادارہ، فرد، گھر کسی بھی صورت میں مستحکم نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے آگے اطاعت امیر کا درس دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اگر مسلمان تھوڑی دیر کے لیے اپنی تاریخ، سنہری تاریخ کا مطالعہ کریں تو خلافت راشدہ اس لیے آسمان کے نیچے محبوب ٹھہری کہ ان میں اطاعت کا نظام مستحکم تھا۔ جس وقت اطاعتیں مجروح کی گئیں تو اس وقت نظام مجروح ہوا اور ہم دنیا کو متاثر کرنے میں ناکام ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم قرآنی اصولوں کی طرف بڑھ جائیں تو عزتیں ایک دفعہ پھر ہمیں بامِ عروج تک پہنچا سکتی ہیں۔ ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور ان کے ساتھ وابستگی کا ایک غیر مشروط حکم دیتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی آدمی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہے، وہ حضور رحمت کے ہاں آئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے کو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ حضور کے وصال کے 3 دن بعد ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے سر کے بالوں پر مٹی ڈال رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے پر اظہار افسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تو آپ کے پاس آ گئے، اب ہمارے گناہوں کو کون بخشوائے گا؟ تو کہتے ہیں حضور کی قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا، ان کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا درس دیا گیا اور اس کا انداز اچھوتا ہے۔ تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ رب تو آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، ہر چیز کا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہنے میں جو لطافت ہے اور جو جمالیاتی حضوظ کے چشمے پھوٹتے ہیں یہ قرآن حکیم ہی کا حصہ ہے۔ عالی وقار ناظرین، قرآن مجید اس کے بعد ایک حکم دیتا ہے خذوا خضرکم۔ خذوا خضرکم ایک اہم حکم ہے۔ خضر چوکنا رہنے کو کہتے ہیں، محتاط رہنے کو کہتے ہیں۔ مسلمان مکہ کے ہوں یا مسلمان مدینہ کے ہوں یا بلاد المسلمین میں جہاں بھی وہ بستے ہوں، ان کے ارد گرد سارے دوست نہیں رہتے، دشمن رہتے ہیں۔ اسلام نے ان کو سبق دیا کہ تم جس طرح ایک شکاری احتیاط کرتا ہے کہ اس کا شکار اڑ کر اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تمہیں دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے، محتاط زندگی، ہوشیار زندگی، دشمن کو دشمن سمجھنا اور دوست کو دوست سمجھنا۔ مسلمانوں کو بے خوف کیا گیا، ان کے دل سے ڈر دور کیے گئے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی احکام میں سے سلام کا ذکر کیا گیا کہ جب تمہیں کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ ملے تو اس کو جواب دیتے ہوئے اور اچھے
الفاظ استعمال کرو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے تعبیر کرو۔ فرقان مجید کے یہ احکام آگے جس مضمون کی آغوش میں جا کر کے گرتے ہیں وہ قتل کے مسائل۔ قتل عامد کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا اور قتل خطا کی دیت قرآن مجید نے معین کی۔ ظاہر ہے کہ اسلام ایک مکمل قانون ہے، وہ اس باب میں بھی کسی چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک موقع پر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلے کے اندر ایک شخص نے دوسرے شخص کے گھر سے کچھ آٹے کی بوریاں اور زریں چرا لیں اور جا کر ایک یہودی کے گھر رکھ دیں، اور پھر مسلمان قبیلے نے چاہا کہ فیصلہ ان کے حق میں دیا جائے، یہودی کے خلاف دیا جائے، تو یہ آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ حَسِيمًا۔ وہ لوگ جو خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں آپ ہرگز ان کے ہم نوا نہ بنیں۔ یہ اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ اسلام نے دنیا بھر میں عدل، انصاف اور امانت کی قدریں قائم کیں، اس میں اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ کی۔ قرآن مجید کی کتاب میں جو یتیم کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا درس مقرر دیا گیا اور انصاف قائم کرنے کے لیے قرآنی احکام صادر کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بہرحال اولا جانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہی کو مانا جائے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ الکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور کتاب پر اٹل ایمان کا ذکر کچھ اس والہانہ انداز سے کیا گیا کہ ایسے کہ جیسے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مسلمان کے پاس سوائے قرآن مجید کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس کی اس نے اطاعت کرنی ہے۔ منافقین کے بارے میں دو قسم کے رویے رکھنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ عزت کو معین کیا گیا اسلام کے ساتھ کہ جس وقت انسان اسلام اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ اس کو کرم سے نوازتا ہے۔ وہ لوگ جو کتاب اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے خلاف منافق جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ذکر میں سستیاں کرنا، نماز میں سستیاں کرنا، حق کی جگہ آہستہ اٹھنا، ان کے رویے سارے قرآن حکیم نے بیان کیے، اور آخر پارہ میں ارشاد ہوا کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، اور اپنے دین کے لیے اپنے دلوں کو مخلص کر لو، اور اللہ کا جو دین ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ راہ ہے جس سے تم اللہ کی نصرت جو ہے وہ جیت سکتے ہو۔ پھر آخر پارہ میں شکر ادا کرنے اور ایمان پر مستحکم رہنے کا کہا گیا، اس لیے کہ شکر ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔